15, 16, 18 گھنٹے کی جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہیں پہ زیادہ اموات ہو رہی ہیں۔ عیدی کے جو سرد خانے ہیں وہاں پر 95 سے زائد جو ہے لاشیں آئی ہیں انسانوں کی، اور کے الیکٹرک اس کی ذمہ دار اس لیے ہے کہ غیر منصفانہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا تسلسل جاری ہے۔ تو جو بل ادا کرے وہ بھی پریشانی میں، جو بل ادا نہیں کرے وہ بھی پریشانی میں، مرد ہیں، خواتین ہیں، وہ سب کے سب اس گرمی سے متاثر ہو رہے ہیں، اور گورنمنٹ انتظامیہ نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، کراچی میں درجہ حرارت اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے، اور اس وقت دوپہر کے 1 بجے درجہ حرارت اپنے جو عروج کو پہنچا ہے، اور ریکارڈ جو کیا گیا ہے وہ 40 سے اوپر آیا ہے۔ 41-42 درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ انسان ہوں یا حیوان ہوں ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ گزشتہ 2 روز کا جو ریکارڈ ہمارے سامنے آیا ہے، روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد انسان اپنی جانیں کھو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر جماعت اسلامی کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے، جو کہ کے الیکٹرک یعنی کہ بجلی سپلائی کرنے والی جو کمپنی ہے اس کے خلاف ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ جو اموات ہوئی ہیں انسانوں کی، یہ ان علاقوں میں زیادہ ریکارڈ ہوئی ہیں، ان علاقوں میں زیادہ اموات ہوئی ہیں جہاں پر لوڈ شیڈنگ کثرت سے ہو رہی ہے۔ 15, 16, 18 گھنٹے کی جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہیں پہ زیادہ اموات ہو رہی ہیں۔ کراچی کیونکہ ایک گنجان آباد شہر ہے، اور یہاں پر فلیٹ سسٹم ہے، زیادہ تر لوگ جو رہنے والے ہیں وہ فلیٹس کے اندر رہتے ہیں، جہاں پہ وینٹیلیشن کا بھی سلسلہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بزرگ ہیں، گھروں پہ رہنے والی جو مائیں بہنیں ہیں، بچے ہیں، وہ بلک بلک کے رو رہے ہیں، نہ صرف بلکہ زندگی ان کی اجیرن ہو چکی ہے۔ اسی سلسلے میں آج جماعت اسلامی نے کراچی کی جماعت اسلامی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور کے الیکٹرک کو فریق بنایا ہے کہ اس کی جو ظالمانہ لوڈ شیڈنگ ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، اور غیر منصفانہ لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کارروائی کرے۔ جو اموات ہو رہی ہیں، کل یعنی کہ گزشتہ روز بھی جو ہے کہ عیدی کے جو منتظم ہیں فیصل عیدی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ عیدی کے جو سرد خانے ہیں وہاں پر 95 سے زائد جو ہے لاشیں آئی ہیں انسانوں کی، جن کے زیادہ تر جو ہے کہ تعداد بزرگ حضرات کی ہیں، بزرگ خواتین ہیں، وہ لوگ جن کا اسٹیمنا نہیں ہے، جن کا زیادہ زور نہیں ہے، جو زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ جو ہے کہ اپنی جانیں کھو رہے ہیں، قیمتی جانوں کو ضیاع ہو رہا ہے، اور کے الیکٹرک اس کی ذمہ دار اس لیے ہے کہ غیر منصفانہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا تسلسل جاری ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، چاہے لیاری کے فلیٹس ہوں، چاہے کرنگی کے فلیٹس ہوں، چاہے لیاقت آباد کے ہوں، کسی جگہ پر بھی وہ اپنی کارروائی سے باز نہیں آ رہی۔ کے الیکٹرک کے خلاف لوگوں کا غصہ، لوگوں کا جو نفرت انگیز جو رویہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور مشتعل ہو رہے ہیں۔ جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر، مین شاہراہوں پر عوام احتجاج پہ نکل رہے ہیں۔ عوام کا احتجاج روز بروز تشدد اختیار کرتا جا رہا ہے، اور پرتشدد جو مظاہرے ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے انتظامیہ کے لیے نہ صرف مسائل بڑھتے ہیں بلکہ جو عوام ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ آنے جانے والے جو لوگ ہیں دفاتر سے، اپنی ملازمت سے گھروں کو آنے والے یا گھروں سے جانے والے دفاتر میں، وہ لوگ جو ہے کہ بہت متاثر ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب روڈ بند ہو جائے گا، روڈ پر لوگ آ جائیں گے، رش بڑھ جائے گا، تو ٹریفک کی روانگی بالکل بند ہو جائے گی، متاثر ہو کے رہ جائے گی۔ جو لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ سڑکوں میں، وہ راستوں میں، سفر میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ عوامی ایشو اٹھایا ہے، اور جماعت اسلامی نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، اور کے الیکٹرک کو، نیپرا کو انہوں نے فریق بنایا ہے، اور کورٹ سے انہوں نے یہ استدعا کی ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ان کو پابند کیا جائے، کے الیکٹرک کو پابند کیا جائے کہ یہ غیر اعلانیہ اور غیر منصفانہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس پر جو ہے کہ اس کو باز رکھا جائے، اس پر یہ اپنی حکمت عملی بھی بتائے کہ کس طرح سے وہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ ایک فرد جو بجلی ادا کر رہا ہے باقاعدگی سے، ہر ماہ بجلی کا بل دے رہا ہے، لیکن وہ بھی جو ہے کہ اس لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے،
کیونکہ کے الیکٹرک کہتی ہے کہ یہ جو ایریا ہے جہاں سے یہ فیڈر اس کی جو سپلائی آ رہی ہے پورے ایریا کے اندر، یہاں پہ میکسیمم لوگ جو ہے کہ وہ بل ادا نہیں کر رہے. تو جو بل ادا کرے وہ بھی پریشانی میں، جو بل ادا نہیں کرے وہ بھی پریشانی میں. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ دنیا کے کون سے مہذب معاشرے کے اندر اس طرح سے ہوتا ہی ہے؟ اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے کوئی انتظام نہیں کیا گیا، کوئی ریلیف کیمپ نہیں لگائے گئے ابھی تک، اور کوئی اسپتالوں کے اندر ایمرجنسی نافذ نہیں کی گئی. جو جنا اسپتال ہے، سول ہاسپٹل ہے، وہیں پر یہ معاملات ہو رہے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ لیول پر جو سندھ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں، اور بلکہ سٹی گورنمنٹ کے تو جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں وہ سارے کے سارے غیر فعال اگر کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. وہاں پر کوئی سہولت ہی نہیں ہے، ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں، فیمیلز ہیں یا میلز ہیں وہ نرس ہی نہیں ہیں، کوئی سہولت نہیں ہے. طبی امداد کیا جو ہنگامی طبی امداد ہوتی ہے وہ بھی نہیں دے پا رہے، اور لوگ جو ہے کہ بہت بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں. بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، وہ سب کے سب اس گرمی سے متاثر ہو رہے ہیں. اور گورنمنٹ انتظامیہ نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. اسی طرح سے اگر ہم پانی کی بات کی جائے، پانی کے اوپر بات کریں کہ پینے کا پانی بھی فراہم نہیں ہو رہا. لوگ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی نہیں بھر پاتے. جو پانی آنے کا ٹائم ہے جن علاقوں میں آتا ہے ناگا سسٹم کے ذریعے، تو وہاں پر بجلی نہ ہونے کی باعث لوگ پانی نہیں بھر سکتے. پانی حاصل کرنے کے اندر بھی دشواری آ رہی ہے، کیونکہ بغیر موٹر کے پانی تو کوئی کسی جگہ پہ آتا ہی نہیں ہے. تو موٹر جب چلے گی جب بجلی ہوگی. اسی وجہ سے پانی سے بھی محروم ہیں لوگ. پانی حالانکہ زندگی ہے. اس گرمی کے موسم میں جو پانی میسر ہو، پانی کی وجہ سے جو زندگی بچائی جا سکتی ہے وہ پانی بھی میسر نہیں ہے عوام کو. اور پانی کی عدم فراہمی پر بھی لوگ سراپا احتجاج ہیں. اب تو جو ہے کہ لوگ جو واٹر ٹینکرز ہیں ان کو پکڑنے لگ گئے ہیں، ان کو اپنی حراست میں لیتے ہیں، مین شاہراہوں پہ لیتے ہیں اور ان کے والو کھول دیتے ہیں. سارا پانی ضائع کرتے ہیں. احتجاجاً اس پانی کو ضائع کرتے ہیں کہ اگر یہ پانی ہماری لائنوں میں نہیں آئے گا ہمارے گھر پر تو یہ پانی ٹینکرز کے اندر بھی ان کمرشل ریٹس پر نہیں بیچا جائے گا جو ہمارا پانی اور مہنگے داموں جو بیچا جا رہا ہے. ہائیڈرنٹس پر یا منی ہائیڈرنٹس پر، علاقوں کے اندر منی ہائیڈرنٹس بن گئے ہیں جہاں سے چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں 1000 گیلن والے جو ٹرک ہیں، مزدہ ٹرک ہیں، ان کے ذریعے پانی سپلائی کیا جاتا ہے. عوام کا پانی عوام پہ بیچا جا رہا ہے اور مہنگے داموں، 10 گنا مہنگے داموں بیچا جا رہا ہے. یعنی کہ جو 1000 گیلن کا ٹینکر ہے اس وقت کسی بھی علاقے میں چلے جائیں آپ کو 5000 روپے سے کم نہیں ملے گا. 1000 گیلن کا ٹینکر جو ہے چھوٹا جو مزدہ ہوتا ہے وہ 5000 روپے سے کم نہیں ملتا. تو عوام کہاں جائیں؟ یہ کراچی کا شہر، یہ کراچی کے عوام ٹیکس بھی دیتے ہیں لیکن پانی بجلی سے محروم ہے. اس بجلی کے بل کے اندر شہری حکومت نے میونسپلٹی ٹیکس بھی لگا دیا ہے لیکن بجلی نہیں ہے. نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے. یہ کیسا شہر ہے؟ اتنا بڑا شہر ہے، اتنا بڑا ٹیکس دینے والا شہر ہے لیکن بنیادی سہولیات سے محروم ہے. تو کچھ جو ہے کہ انتظامیہ کے لیے یہ میسج ہے کہ ہوش کے ناخن لیں. حکومت ہے، سندھ حکومت ہے، شہری حکومت ہے، ضلعی انتظامیہ ہے. اب تو بلدیات کے اندر جو ہے کہ جو چیئرمینز ہیں یو سی کی سطح پر ہیں، ٹاؤنز کی سطح پر ہیں، ان کو چاہیے کہ بھائی کوئی ایسے انتظامات کریں، کوئی ریلیف کیمپ لگائیں، کوئی مساجد کی انتظامیہ سے ملاقات کر کے ان سے کہیں کہ بھائی یہ مساجد جتنی بھی ہیں یہ دن کے وقت اوقات کے اندر کھول دیں، کیونکہ مساجد جتنی بھی ہیں الحمدللہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں. مساجد کے اندر وینٹیلیشن کا بہت پیارا سسٹم بنایا جاتا ہے. وہاں پہ ہوادار کھڑکیاں ہوتی ہیں، روشن دان ہوتے ہیں، تو وہاں پر اس کا انتظام بہت بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں نماز کے اوقات کے علاوہ باقی جو معاملات ہیں دروازوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں، کوئی بندہ آ نہیں سکتا. تو یہ جو چیئرمینز ہیں، یہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں، ان کو چاہیے کہ مساجد کے اندر، چرچز کے اندر جو اس طرح کے باقی جو معاملات ہیں وہ ان جگہوں کو یہ انتظامیہ سے، ان کی کمیٹی سے بات چیت کر کے عوام کے لیے کھول دیں اس کو، تاکہ اس گرمی سے، اس لو سے، تپتی ہوئی گرمی سے لوگ بچے جا سکیں، ان کی زندگیوں کو بچایا جا سکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی عمل
میں سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے کوئی فرد تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے ناظرین، اس صورتحال کے پیش نظر ہی آج جماعت اسلامی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس پٹیشن کے اندر یہ چیز بھی شامل کی ہے کہ جو میونسپلٹی ٹیکس شامل کیا گیا کہ الیکٹرک کے بلز کے اندر بغیر مشاورت کے، بغیر کنسنسس کے، اور اس کو جو ہے کہ اس پہ دوبارہ نظر ثانی کرنے کا کہا گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس جو جتنی بھی میکنزم بنایا تھا، مرتضیٰ وہاب صاحب جو میئر کراچی ہیں ان کو ڈائریکٹ کیا تھا، ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ اس سارے معاملے کو دوبارہ سے معاملہ اس کو بنائیں، اور اپوزیشن کو، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو آپس میں مل کر بیٹھ کر مشاورت سے، اتفاق رائے سے اس معاملے کو دوبارہ سے کریں کہ الیکٹرک براہ راست اس ٹیکس کو لینے سے باز رکھا جائے، یا اس طرح کی کوئی میکنزم بنایا جائے۔ لیکن کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لایا گیا، بس ڈائریکٹ جو ہے کہ اس عوام کو نچوڑنا ہے، اس عوام کو نچوڑنا ہے، اس کے جیب سے پیسہ نکالنا ہے، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، اور کوئی حق ان کو نہیں دینا۔ اس طرح کے جو رویے ہیں، اس طرح کی جو طرز عمل ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ حکومت، چاہے سندھ حکومت ہو چاہے شہری حکومت ہو، عوام کو حقوق دینے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح کی مزید دلچسپ تبصرے، تجزیے، خبریں آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے، آپ سے اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور ویڈیو کو لائک کریں۔ کمنٹس باکس کے اندر اپنی تجاویز، اپنی رائے اور اپنی تعمیری تنقید کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔